بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 43 قصہ بے ادبی کی سزا۔ میدان کربلا میں جس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے گرد آگ جل رہی تھی تو ایک بدبخت مالک بن عروہ نے اونچی آواز میں کہا، اے حسین، تم نے آخرت کی آگ میں جلنے سے پہلے ہی دنیا میں آگ لگا لی۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر فرمایا، اے بدبخت، تیرا گمان ہے کہ میں دوزخی ہوں؟ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اس بات کو ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مالک بن عروہ کا گھوڑا پھسل گیا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں بری طرح پھنس گیا اور گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا اس آگ میں لے گیا اور مالک بن عروہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اگلا قصہ، کنویں سے پانی نکل پڑا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا دوران سفر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں ابن مطیق کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک کنواں ہے جس کا پانی بہت کم ہے اور اس پانی سے ڈول بھی بھرا نہیں جا سکتا۔ میں نے بے شمار تدبیریں کی مگر کنویں کا پانی جاری نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام میرے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس کنویں کا پانی منگوا کر کچھ نوش فرمایا اور کلی کر کے اس کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس کنویں میں کلی فرمائی، کنویں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور وہ پانی اپنی لذت اور شیرینی کے لحاظ سے بے مثل تھا۔ اگلا قصہ، خون کا قطرہ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب دارالامارت کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بدنصیب سر کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جس ہاتھ میں سر پکڑا ہوا تھا وہ لرزنے لگا۔ جلدی سے سر کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ سر میں سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا جو کباب پر پڑا، تیزاب کی مانند کباب میں سے پار ہو گیا۔ جب پیراہن کو جلاتا ہوا ران تک پہنچا، ران میں سے سوراخ کرتا ہوا مسند تک پہنچا، مسند میں سے گزر کر فرش پر گرا اور زمین میں غائب ہو گیا۔ ابن زیاد کی ران پر یہ زخم مرتے دم تک موجود رہا اور کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس زخم میں سے بدبو آتی تھی۔ وہ اس بدبو کو چھپانے کے لیے نافہ مشکی ران پر باندھا کرتا تھا، مگر پھر بھی بدبو کی وجہ سے پاس بیٹھنے والوں کا دماغ پھٹنے لگتا تھا۔ جس دن یہ بدبخت قتل کیا گیا اس زخم کی وجہ سے پہچان لیا گیا۔ اگلا قصہ، اصحاب کہف کے قصہ سے بھی عجیب قصہ۔ منہال بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم، میں نے دمشق میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جس وقت دمشق کے بازار میں سے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت ایک شخص سورۃ کہف کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تو نے جان لیا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری قدرت کی عجب نشانیوں میں سے تھے، تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک ہلے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا،
کہ میری شہادت اور میرے سر کو نیزے پر لے کر جانا اصحاب کہف کے قصہ سے بھی عجیب ہے۔ اگلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیارت کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مجھے حسین علیہ السلام کی زیارت کروائی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کے ہجوم میں انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروائی۔